ایک پالیسی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے اور ایک انسٹیٹیوشن کا شفٹ ہے. یہ فیوچر کی بات ہے. بائنانس اور ہو کو دیے گئے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اسی ایک نئی سوچ کا پہلا پریکٹیکل قدم ہے. اور میں کلیئر کرتا جاؤں، یہ این او سی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ کوئی بلینکٹ اپروول نہیں ہے، یہ ایک رسک میٹیگیٹڈ فیزڈ سپروائزڈ انٹری فریم ورک کا پہلا سٹیپ ہے جو پاکستان فرسٹ ہے اور دنیا بھر میں یہی بیسٹ پریکٹس ہے. اس فریم ورک کے ذریعے ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لیا ہے. پہلی، اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم. ہر پلیٹ فارم کے لیے گو اے ایم ایل رجسٹریشن اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیجز لازمی ہیں. دوسرا، اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی. کون مالک ہے، کون کنٹرول کرتا ہے، کون ذمہ دار ہے. فٹنس اینڈ پروپرائٹری چیکس، ڈسکلوجرز اور ویریفیکیشن کے بغیر کوئی انٹری نہیں. تیسرا، انفورسمنٹ ٹائم لائنز کے ساتھ لائسنسنگ کا رستہ کھولنا. جو اینٹیز پاکستان کے قانون اور اوورسائٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گی، انہی کے لیے ایک کلیئر اور میجریبل پاتھ وے. اس کے بعد ہی لائسنسنگ کا مرحلہ شروع ہوگا. یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. پاکستان نے کوئی انوکھا ماڈل انٹروڈیوس نہیں کیا. دنیا کے لیڈنگ فائنینشیل سینٹرز اسی طرح فیز اپروچز میں نئی انڈسٹریز کو اپروچ کرتے ہیں. دبئی وارا پہلے لمیٹڈ اپروولز دیتا ہے اور اس کے بعد لائسنسنگ کی طرف جاتا ہے. یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں کرپٹو فرمز کو پہلے ایف سی اے فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی کے ساتھ اے ایم ایل رجسٹریشن لینی ہوتی ہے. سنگاپور میں مانیٹری اتھارٹی سنگاپور ان پرنسپل اپروول دیتی ہے جہاں پہ آپریشنز ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. ہانگ کانگ، جاپان، آسٹریلیا میں بھی پہلے سپرویژن بعد میں ایکسپینشن. اس کا مطلب بہت سمپل ہے کہ ہم نے پہلے اس انڈسٹری کو کنٹرول کرنا ہے اور بعد میں اسکیل کرنا ہے، جو پاکستان فرسٹ اپروچ ہے. آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے. اندازے کے
مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں. یہ بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک، بغیر کسی کلاس روم، بغیر کسی ایجوکیشن کے انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری یوتھ ورلڈ کلاس ہے، بٹ کیا ہمارے سسٹمز ورلڈ کلاس ہیں؟ کیا ہماری ریگولیشنز ورلڈ کلاس ہیں؟ جب عوام اتنی سسٹم کے اندر ہے تو کیا اسٹیٹ کا باہر رہنا سمجھداری ہے؟ انوویشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، انوویشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ رائٹ پالیسیز نہیں لے کے آئیں گے تو صرف عوام کو غیر محفوظ کر دیں گے اور ملک کو کمزور کر دیں گے. اور ہماری ملک کی لیڈرشپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. گلوبل فائنانس کہاں جا رہا ہے؟ یہ ڈیسیجن ہمارا آئسولیٹڈ نہیں ہے. یورپی یونین نے میکا انٹروڈیوس کیا جو 27 ملکوں کو ایک یونیفائڈ کرپٹو لا دیتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ دبئی کی ایگزامپل دی ہے. دبئی نے وارا بنا کے اپنے آپ کو ایک گلوبل ورچوئل ایسٹ ہب بنا دیا ہے. سنگاپور نے ریسٹرکشنز کے ساتھ انوویشن فرینڈلی فریم ورک انٹروڈیوس کیا ہے. یو کے نے AML کمپلائنس کو گیٹ وے بنایا ہے. آج گلوبل بینکس ٹوکنائزیشن کی بات کر رہی ہیں. 100 ٹریلین کی گلوبل بانڈ مارکیٹس ڈیجیٹل ریلز کی طرف جا رہی ہیں. انسٹیٹیوشنز اسپیکولیشن نہیں چاہتے، انسٹیٹیوشنز ریگولیٹڈ ریلز چاہتے ہیں. اور جو ملک ان چیزوں کو پہلے ریگولیٹ کر دیں گے وہاں پہ کلیئرٹی ہوگی تو کیپٹل اٹریکٹ ہوگا. پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے. ہم کرپٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی یہاں پہ اڈاپشن ہے. آپ کا ہمارا ملک جو ہے وہ 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہے، ٹیک سیوی یوتھ ہے اور ایک بہت فاسٹ گروئنگ ڈیجیٹل اڈاپشن ہے. لیکن اس ٹیلنٹ کا فائدہ تبھی ہے جب اس ٹیلنٹ کے پاس ایک لیگل سٹرکچرڈ رستہ ہو، اس ٹیلنٹ کے پاس ایک فریم ورک ہو، ورنہ ٹیلنٹ یہاں سے چلا جائے گا. اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے. یہاں پہ اسمارٹ ریگولیشن ہو کہ دنیا کا کیپٹل یہاں پہ فلو کرے. اور یہ فریم ورک خالی ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہے، یہ فریم ورک میں ہم پاکستان کو 2035-2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں. بلاک چین اینالیٹکس، سائبر سیکیورٹی، کمپلائنس ٹیکنالوجی، ٹوکنائز فائنانس، ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی یوتھ صرف کنزیومرز نہ بن کے رہ جائے، وہ بلڈرز بنے، وہ گلوبل ایکسپرٹس بنے، وہ گلوبل انوویشن ٹیبل پہ ان کی کرسی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے سے رسک ہوگا. میں کہتا ہوں یہ نہ کرنے سے رسک زیادہ ہے. ہم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہسٹری بہت سمپل ہے. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ریلویز نے ملکوں کو جوڑا، بجلی نے انڈسٹریز کو پیدا کیا، انٹرنیٹ نے اکانومیز بدل دیں، اور آج ڈیجیٹل فائنانس وہی رول ادا کر رہا ہے 2025 میں. سوال یہ نہیں ہے کہ فیوچر کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ فیوچر کریٹ کون کرے گا، اس فیوچر میں کنزیومر کون ہوگا. اور پاکستان کو تیاری کرنی ہے. میں ایز اے ٹیکنالوجسٹ اور ہمبل پبلک سرونٹ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ چیزیں پاکستان کے لیے ریگولیٹ کروں اور وہ چیزیں لے کے آؤں جو آج سے 10 سال کے بعد ہوں گی، کہ پاکستان ریڈی ہو، ہم ریگولیٹڈ ہوں، ہم گلوبلی ٹرسٹڈ ہوں، اور وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ساورنٹی کو مضبوط کریں، اپنے اکنامک مسل کو مضبوط کریں. یہ قدم اس ملک کی لیڈرشپ نے اسی ویژن کے ساتھ رکھا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پیغام سیدھا ہے. پاکستان انوویشن سے بھاگ نہیں رہا، پاکستان تو انوویشن کو ویلکم کر رہا ہے، پاکستان انوویشن کو ریگولیٹ کر رہا ہے. پاکستان از اوپن فار بزنس، مگر صرف ڈیجیٹل ایسٹس میں ان کے لیے جو ہمارے رولز فالو کریں گے، پاکستان کی یوتھ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے، جو پاکستان فرسٹ اپروچ رکھیں گے. اور پاکستان کی یوتھ کے لیے میرا پیغام اور بھی سیدھا ہے. فیوچر کا انتظار مت کریں، فیوچر کی تیاری کریں، فیوچر کو کریٹ کریں. یہ NOC جو ہم نے 2 ایکسچینجز کو دیا یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ان عمارتوں کی جو آپ نے رکھنی ہے. پاکستان کا مستقبل امپورٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں بننا چاہیے.
یہ آپ کے ہاتھوں بننا چاہیے. پاکستان ڈیجیٹل ایسٹس میں ایک گلوبل کیس سٹڈی بننا چاہیے کہ ایمرجنگ مارکیٹس موروکو سے ملیشیا تک دیکھ سکیں کہ پاکستان نے اپنے ملک کے لیے ڈیجیٹل ایسٹس کو کس طرح ریگولیٹ کیا. شکریہ. وزیر اعظم کی